جہاد بہت براڈ ٹرم ہے. جہاد نا قرآن میں کئی دفعہ اس کا ذکر آیا ہے. اس میں آپ کو 3 باتیں بتاتی ہوں. نمبر 1، اسٹرگل انسان کی کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اپنے اندر اسٹرگل. اب اس میں نفس آ گیا. اور کون سی چیز ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کی بات ماننے سے روکتی ہے، صحیح بات کرنے سے روکتی ہے، نیکی کی طرف آنے سے روکتی ہے؟ شیطان نا. ایک اپنا نفس اور پھر شیطان اور پھر معاشرہ بھی. معاشرے کا پیئر پریشر ہوتا ہے، سب کے خلاف لڑنا ایسے نہیں کہ بیلن اٹھا کر کھڑے ہو جائیں اور سر میں مارنا شروع کر دیں. سب سے پہلے اس میں آپ اپنے اندر جہاد کریں گے، اپنے آپ کو قابو کریں گے، نفس پر کنٹرول رکھیں گے. نفس کہے گا مجھے بھی سونا ہے، آپ کہیں گے نہیں تو اٹھے گا ہی اٹھے گا. نفس کہے گا مجھے یہ کھانے کا دل چاہتا ہے، یہ پہننے کا دل کرتا ہے، آپ کہیں گے نہیں. نفس کہے گا دیکھو اس کی طرف کتنی پیاری لگ رہی ہے. دیکھیں نفس کو تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ نامحرم یا غیر عورت ہے. نفس کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ کمائی کہاں سے آ رہی ہے، حلال کی ہے یا حرام کی ہے. وہ تو بس کہتا ہے پیسہ اور بس پیسہ آئے. تو اس کے ساتھ ہم نے کیسے فائٹ کرنی ہوگی؟ پھر اس کے ساتھ فائٹ اندر ہی اندر ہوگی، اسٹرگل اندر ہی اندر ہوگا. ایک کشمکش، ایک ٹکراؤ ہوگا، لڑنا پڑے گا اس کے ساتھ. یا آپ کو کچھ کہے گا، آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو نہیں چلنے دے گا. تو یہ جو اسٹرگل ہے نا، ساری زندگی ساری لائف کی اسٹرگل ہے یہ. ہر آن ہر سانس اسٹرگل ہے یہ. کیونکہ نفس کبھی متکبر ہو جاتا ہے، کبھی خود پسند ہو جاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو دوسرے سے اوپر کرنا چاہتا ہے. بہت طرح سے یہ اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے روزانہ ہر وقت. پھر شیطان نفس کے ساتھ مل کر کیا کیا چیزیں دماغ میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. پھر شیطان کے ساتھ بھی ایک لڑائی ہے. پھر آج کل سوشل پریشر بھی کتنا زیادہ ہو گیا ہے. تبھی تو ہم کہتے رہتے ہیں نا پھر کیا کریں پھر کیا کریں. اس معاشرے میں ہم نے رہنا ہے نا، کیا کریں، لوگوں کو کیا کہیں گے، لوگوں کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، یہ ہمارا رواج ہے، بس کیا کریں. تو یہ نا سوشل پریشر ہوتا ہے لوگوں کا. تو یہ ہے جہاد فی النفس. انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے کہ نہیں کرنا مجھے، یہ روکے خود کو. کوئی باہر سے آ کر آپ کو نہیں روکے گا، خود ہی کو روکنا سیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو افضل جہاد قرار دیا ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو. یہ بیسک سٹیج ہے، پہلا سٹیپ ہے جہاد کا، کہ اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بناؤ. اس کے لیے خود سے سٹرگل کرو. نہیں آتا اطاعت کی طرف لے کر آؤ اس کو، عبادت کراؤ، اس سے تھکاؤ اس کو. اب اندر سے فائٹ ہوگی، تھکے گا اس میں انسان. تو یہی تو جہاد ہے کہ نہیں ماننا اس کا. اب نفس کا پریشر پہلے ہوتا ہے، لوگوں کا تو خیر بعد میں ہوتا ہے. بہانہ ہم خود ہی بناتے ہیں، کیا کروں، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے. اصل میں نا خود اپنا آپ ہی اندر سے مان نہیں رہا ہوتا، اور ہم نا بہت جلدی اس کے آگے ہار مان کر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ اندر ہی اندر نا انسان کو اکساتا رہتا ہے. اس لیے تو نفس کے اکسانے اور شیطان کے وسوسے سے دعا مانگی گئی ہے نا، مسنون دعاؤں میں ہے یہ. تو اندر ہی اندر سٹرگل کرنا، جہاد انسان کا جو روزانہ کرتا ہے انسان. اب یہ جو اندر ہی اندر جہاد ہے نا، اس میں اطاعت بھی آ گئی، عبادت بھی آ گئی، تقویٰ بھی آ گیا. ان سب چیزوں کو اپنے اندر لانا ہے، اس کو اپنے آپ کو منوانا ہے پہلے. اس کے بعد سیکنڈ سٹیج آتا ہے. اب خود کو کچھ کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے تو اب لوگوں تک پہنچو، لوگوں کو تبلیغ کرو، لوگوں کو بلاؤ، اس کی طرف اپنی توانائی خرچ کرو، اپنی انرجی لگاؤ. اب اس میں بھی ریزسٹنس تو آئے گی، اس پر بھی کوئی کھڑے ہو کر کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں نا، ان کو بری لگے گی آپ کی بات. پھر جو مشرک ہیں ان کو تو آپ کی بات بالکل بھی نہیں اچھی لگے گی. ہر طرف سے ریزسٹنس آئے گی. اب اس میں بھی لگے رہنا، ڈٹے رہنا، کرتے رہنا، اپنا مال بھی لگانا، اپنی صلاحیتیں بھی لگانا، ڈٹ کر کرنا، اپنی ذہانت بھی لگانی ہے. ہم کیا کرتے ہیں نا کہ اچھے ذہن والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، گڈ مائنڈ، ان کو ہم لگاتے ہیں کئی اور جو بیچارے ایسے ہی کمزور ہیں یا پڑھائی میں یا ان سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں، تو جا کر دین کا کام کر، مولوی بن، تجھے 2 ٹائم کا کھانا تو مل ہی جائے گا. اچھے مائنڈز کو نا ہم اس طرف نہیں لے کر آتے، دین کی طرف. اگر یہ اس طرف نہیں آتے نا، تو کفر میں جو بڑے بڑے مائنڈز ہیں، بڑے بڑے برینز ہیں، وہ تو اس طرف آ رہے ہیں. مخالفت میں تبھی تو دیکھیں ہم جواب نہیں دے پاتے نا. تو جس کے پاس جو صلاحیت ہے، وہ صلاحیت لگائے، اللہ کے راستے میں لگائے، تاکہ اللہ کے دین کی بات آگے پہنچے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں اٹھایا تھا کہ اسپتال بنائیں، یتیم خانے بنا لیں، اسکول بنا لیں، غریبوں کو کھانا کھلا دیں، بلائی کس کے ساتھ کر دیں. ٹھیک ہے، یہ نیکی کے کام ہے سب،
مگر یہ کام تو اسلام سے پہلے بھی ہوتے رہے تھے. لوگ کھانا کھلاتے تھے, مہمان نوازیاں کرتے تھے, کسی کی مدد کر دیتے تھے. کیا پہلے نہیں کرتے تھے؟ پہلے بھی کافر کرتے تھے, بہت زیادہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں اسپیشل کس کام کے لیے اٹھایا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, بہترین امت ہو جو تم اٹھائی گئی ہو لوگوں کے لیے, جو کرے گی امر بالمعروف و نہی عن المنکر. سب سے بڑی جو برائی ہے نا شرک ہے, اس سے لوگوں کو ہٹاؤ. اس کے بعد پھر اور جتنی برائیاں ہیں, اور معروف کام, سب سے بڑا معروف کام کیا ہے؟ توحید کو پھیلاؤ. پھر اس کے بعد اور جتنے اچھے کام ہیں, اللہ تعالیٰ کے تمام حکم ہی معروف ہیں. تو اس کے لیے اپنی انرجی لگاؤ, پھیلاؤ اس کو. جس کو کمپیوٹر آتا ہے اس کے ذریعے کرو, جس کو لکھنا آتا ہے اس سے کریں, جس کو بولنا اچھا آتا ہے اس کے ذریعے پہنچائے. جو فزیکل فٹ ہے وہ پمفلٹ لے کر ہی کھڑا ہو جائے, لوگوں تک پہنچائے اس کو, اپنے آپ کو لگاؤ اس میں. یہ بھی ایک جہاد ہے, ایک سٹرگل خود سے انسان کر رہا ہے اور باہر سے بھی ہو رہی ہے. کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ بولے گا, اپنوں سے بھی ریزسٹنس آئے گی, غیروں سے بھی آئے گی نا. پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑے گا. جب کوئی کسی کو کچھ کہہ دے نا کہ یہ غلط ہے, یہ نہ کرو, تو کوئی ہار تو نہیں پہنائے گا. چاہے دوست ہو وہ بھی گھورے گا, تیوری چڑھانے لگے گا. سینے پر پتھر رکھ کر مضبوط ہو کر پھر بھی چلتے رہو, یہ جہاد ہے. چھوڑو لوگوں کو, کسی نے کچھ کہہ دیا تو کہہ دیا, ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لیا تو دیکھتا رہے. تم وہ کرو جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. ہماری عورتوں کے تو یہ مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے. اس نے مجھے ایسے دیکھ لیا, اس نے مجھ سے تیوری چڑھا لی, اس نے مجھ سے اس قسم کی بات کر لی, اس نے مجھے ایسے گھورا. ہماری تو یہ باتیں ختم ہی نہیں ہوتی. سوچیں کہ میں نے اس پیغام کو کیسے آگے پہنچانا ہے, پہنچانے کی اس کو کوشش کریں کہ میں ایسا کیا کروں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. دیکھیں کئی لوگ ہیں جن کا بہت اچھا برین ہے, وہ گھر کو بہت اچھا سجاتے ہیں. کچھ لوگ کوکنگ میں بہت ماہر ہوتے ہیں, بہت اچھا کھانا بناتے ہیں, ایسی ڈشز بناتے ہیں نا, تو اس کے لیے سوچتے ہیں نا, اپنی محنت لگاتے ہیں, اپنی انرجی اس طرف لگاتے ہیں. اسی طرح قرآن بھی, دماغ لگائیں, اس میں تو راستہ خود بخود نظر آتا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ پہنچانا بھی میرا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے یہ تجارت ہے, بزنس ہے, اور یہ تجارت ایسی ہے کہ تمہیں اس میں پروفٹ ملے گا. بہت پروفیٹیبل بزنس ہے یہ ہے سیکنڈ سٹیج. پھر اس کے بعد تھرڈ سٹیج جو بہت بڑا سکیل ہے کہ دین کو قائم کرنا, یعنی معاشرے میں دین قائم ہو جائے, دین کا نظام پورا کا پورا قائم ہو جائے اور ظلم ختم ہو. باقی سارے نظام ختم ہو کر اسلام کا نظام قائم ہو. اب اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں آئیں گی. ظاہری بات ہے, جو لوگ یہ نظام نہیں چاہتے, آج کوئی کھڑا ہو جائے نا اپنی پارلیمنٹ میں کہ اب کے شراب کا لائسنس نہیں ملے گا. کوئی کرسچن کھڑا ہوا تھا تو اس نے یہ کہا تھا, تو پہلے مسلمانوں نے ہی کہا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے برا ہے لیکن ہم اس کو بین نہیں لگنے دیں گے. یعنی اگر آپ اسلام کا کوئی قانون لے کر آئیں تو پہلے آپ کے اپنے مسلمان ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کچھ وقت پہلے یہ کہا گیا تھا کہ مسلمان جو عورت ہے وہ اگر ٹی وی پر, ہمارے ملک میں عورت ٹی وی پر اگر آئے گی تو سر پر دوپٹہ لے کر پہن کر آئے گی. تو اس وقت کتنے لوگوں نے شور مچایا تھا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم یہ نہیں مانتے یہ بات. اب اس میں ظاہر ہے ٹکراؤ تو ہوگا. اب اس میں جو بھی آدمی جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے, اب کوئی ہے اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, عام آدمی ہے, کوئی طاقت نہیں ہے, تو وہ پھر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. وہ مکی دور والا کام ہوگا جیسے اس وقت مسلمان رہتے تھے. اور اگر اس کے پاس پاور آ جاتی ہے تو پھر مدنی دور والے کام ہوں گے, پھر قتال آئے گا, لڑائی آئے گی. جہاد صرف تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے, جہاد نا بہت بڑی چیز ہے. جیسے ہم کہیں یو ایس اے میں مشیگن ہے, اب مشیگن میں یو ایس اے تھوڑی ہے. اسی طرح جہاد بہت بڑی چیز ہے, اس کے اندر قتال لڑنا ایک برانچ ہے. یہ تو اینڈ پر جا کر آتا ہے. قتال فرض عین نہیں ہے, جہاد فرض عین ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ غور سے سنیں. فرض عین کیا ہوتا ہے؟ مطلب سب کے اوپر فرض ہے. جہاد فرض عین ہے, سب پر فرض ہے, اور قتال فرض عین نہیں ہے. قتال فرض کفایہ ہے, یعنی تھوڑے لوگ بھی اگر کر لیں تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجتے تھے, چند سو صحابہ کو ایک جگہ بھیج دیا, چند سو کو دوسری جگہ بھیج دیے, تو ساروں کے لیے ہی کافی ہو گیا. وہ سارے نہیں نکل پڑے تھے. جہاد پر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم تھوڑی اور بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.